اکیڈمی سے متعلق لوگ ہیں ان سے بھی، اور جو قرآن کو پہلی مرتبہ بورڈ پہ دیکھنا چاہیں گے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آ کر اس پروگرام میں شمولیت اختیار کریں۔ تو سب سے پہلے تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے لیے ہم بلال صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ آ کر کے ان 2 آیات کی تلاوت ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبب کے اعتبار سے آج یہ پروگرام اپنے حضرت عزیز بھائی نواز صاحب کی والدہ مرحومہ کی احترام میں یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب دعا کریں گے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ان تک پہنچا دیں۔ آج کے اس وقت میں بہت بڑی اہم باتیں ہیں، لیکن یہ 2 آیات ہم سمجھیں گے۔ سمجھنے سے پہلے ہمیں رب کا شکر اور اس کے فضل و کرم کا کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہمیں اللہ نے جوڑا ہے، قبول کیا ہے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ قرآن نہیں سمجھیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو میری آپ کی زندگی بیکار زندگی ہے۔ اگر زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے ہو تو ہر وقت قرآن مجید سے جڑے رہیں، سمجھیں غور کریں۔ آج کی یہ 2 آیات ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ ہمیں تو آیا کچھ بھی نہیں، سمجھ میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، میں پڑھاؤں گا، میں نے جو مطالعہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ نے گہری نظر سے، مکمل انہمام کے ساتھ پوری یعنی اپنی سوچ و فکر کو یہاں لگانی ہے۔ تو کوشش کریں گے تاکہ سمجھنے کے بعد ہم دوبارہ کسی کو سمجھائیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ میں نے ان آیات کو یہاں بورڈ پہ روٹ ورڈ کے لحاظ سے لکھا ہے، جو 3 حروف ہیں، لیکن سے میں نے زیادہ کیے ہیں، اور یہ تقریباً یہاں بورڈ پہ لگے ہوئے۔ آپ کے پاس جب بھی کہیں آپ اس کی واٹس لے لیں تو آپ کو پھر معلوم ہوگا گھر جا کر کے کہ یہ الفاظ کتنی بار آئے ہیں قرآن میں، ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہم اردو زبان میں ان الفاظ کو کہاں کا استعمال کرتے ہیں۔ 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہے جو میری براب کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ کس طرح سمجھاتا ہے اور کس طرح اپنے طالب علم کو، اپنے بندے کو، اور اس کو پکڑ کر کے انگلی سے پکڑ کر کہاں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل سے ادا ہو جائے۔
اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کے سامنے پیغام دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ترجمے کو اور وَاضْرِبْ سے شروع کریں گے. یہ ضربہ پہلے ہم نے پڑھا ہے. وَاضْرِبْ کے معنی کیا ہے؟ اور بیان کر. اچھا میں جب یہ سر سے کہوں گا تو میں کہوں گا وَاضْرِبْ اضرب. لیکن اگر یہاں میری بچی ہو تو میں اس طرح نہیں کہوں گا. میں کیا کہوں گا؟ اضربی. کیا کہوں گا؟ اضربی. اگر میں یہاں کسی کو کہوں اجلس آپ میں سے ایک کو، لیکن بچی کو کہوں گا اجلس نہیں کہوں گا، اجلسی. اگر میں کہوں گا اشرب تو کہوں گا آپ سے، لیکن بچی سے کیا کہوں گا؟ اور اگر یہ کہوں گا ادخل، ادخل داخل ہو جا، ان سے کہوں گا. لیکن لڑکی سے کہوں گا کیا کہوں گا؟ ادخلی، ادخلی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ہے نا؟ ارجع نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ارجعی. کیونکہ نفس کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگر نفس مؤنث نہیں ہوتا تو اللہ کہتے ہیں ارجع. سمجھ کے بات کو؟ تو یہ بھی یاد رکھیں گے کہ وَاضْرِبْ اور بیان کر. لہم کے معنی ہوتا ہے ان سے، ان کے لیے. لا کے معنی لیے، ہم معنی ہوتے ہیں. اگر یہ ایک کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ لہو. دو ایک عورت لڑکی ہوتی تو لہا. اگر دو ہوتے لہما. اور یہ جمع کسی کے میں لہم، ان کے سامنے بیان. لیکن اگر عورتیں ہوتی تو لہم نہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا؟ لہنہ. وَاضْرِبْ لَهُنَّ مَثَلًا. ان عورتوں کے سامنے یہ مثال بیان. تو اب چونکہ مرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے ان سب کو کے سامنے بیان کرو مثلا مثال. کیا بیان کرو؟ مثال. کس چیز کی مثال؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا. یعنی دنیا کی زندگانی کا، زندگی کا. دنیا کی زندگی کی مثال ان کے سامنے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہے. اور یہ دو آیات کے اندر بتایا ہے. زینت الحیات الدنیا، یہاں لکھا ہے مثل الحیات الدنیا. ادھر بھی حیات دنیا، وہاں پہ بھی ہے. باقی اچھی طرح انسان سمجھ جائے. اب دیکھیں کما ان کا کیا ہوتا ہے؟ کا جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب کی طرح. اردو میں ہم کہتے ہیں مانند. مثال تو میں اگر آپ کہوں گا کل انعام، جانور کی طرح. کل شجرہ، درخت کی طرح. ٹھیک ہے؟ تو کما ان کے معنی، ماں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی. اور کا کے معنی پانی کی طرح، پانی کی مانند. یعنی بارش کے پانی کی مانند. انزلہ، انزلہ کے معنی اتارا. اور نا کے معنی ہم نے. اور ہو کے معنی کس کو؟ یہ پانی کو. یعنی پانی کو ہم نے بارش کے طور پر اتارا. کس چیز سے؟ آسمان سے. من السماء، آسمان سے. اس آسمان سے یہ اللہ لگا دیا اس تاکہ آپ کی نظر میں. اب آپ سمجھ رہے بات کو؟ مشکل تو نہیں ہے نا. لیکن جو لوگ بورڈ سے دور ہیں ان کو نظر نہیں آئے گا. میرا خیال ہے انہیں صاحب ادھر آ جائے. بورڈ نظر نہیں آئے گا آپ کو. آ رہا ہے آپ ادھر آ جائیں. بورڈ نظر آنا چاہیے. بورڈ ورنہ قرآن سن کر کے تم سن ہو گئے. سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے. آج آپ نے سمجھنا ہے. اور جب آپ سے کوئی سوال کرے تو کم از کم قرآن مجید کی باقی آیات کو نہیں، یہ دو آیات کو ہم پڑھا سکیں گے. اب یہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی ایک مثال پانی کی طرح جو ہم
اس پانی کو اوپر سے آسمان سے برسا دیتے ہیں، اس کی مثال لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ پانی جو گرتا ہے یہ کیا زبردست تبدیلی لاتا ہے پانی، اس بارش سے کیا تبدیلی آتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ فاختلط، کیا کے معنی؟ اختلاط کس کو کہتے ہیں؟ ملنا خلط ملط ہونا اردو میں کہتے ہیں نا، خلط ملط کیا ہوتا ہے؟ مل جانا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ مل جل کر، بھی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، یہ ہی جو ہے نا یہ پانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ نبات الارض، نبات الارض، ارض کہتے ہیں زمین، اور نباتات کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں نباتات سبزہ، چارہ، پودے۔ نباتات زمین کی پود، اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خوب پھول پھلتی ہے، جو ہی بارش ہو جاتی ہے تو اس زمین سے کیا ہو جاتا ہے؟ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ، تار کھینچ گیا ذرا، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اصبحا ہو جاتا ہے یا ہو گیا۔ اب یہ لفظ ہے حشیمہ، حشیمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں گانے کا۔ آپ کے نام ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ ہاشمی نہیں لگاتے؟ ہاشمی کیوں لگاتے ہیں؟ ہاشمی اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، الہاشم ہے نا۔ وہ کیوں ہاشم تھے؟ وہ حاجیوں کی جو مہمان نوازی تھی وہ اس طرح کرتے تھے کہ شوربہ بنا کر کے اس میں روٹی کیا کرتے تھے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کر کے، تاکہ یہ اچھی طرح کھا پی لے، اس لیے ان کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حشیمہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ چورا چورا ہونا، ریزا ریزا کرنا۔ پھر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ریزا ریزا، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یعنی اس میں بہت ساری باتیں جو پنہا ہیں، حذف ہے کہ زمین کے ساتھ پانی، جب پانی گرتا ہے اوپر سے تو زمین کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خلق قلب ہو جاتا ہے، کھل مل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان پودوں کے اوپر پہلا یہ کومل، پھر اس کے بعد پودا، پھر اس کے بعد پھول، پھر پتے، پھر یہ سارا کچھ ایک بہار کا ایک منظر پیش کرتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ منظر کیا ہو جاتا ہے؟ زرد ہو جاتا ہے، خزاں آ جاتا ہے، پتے گر جاتے ہیں، اور وہ پتے جو طوفان سے بھی تنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے اوپر جب خزاں آ جاتا ہے تو پتے کیا ہو جاتے ہیں؟ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے عرصے میں۔ تزروح، یہی جو پتے ہیں تزروح اڑا کر لے جاتی ہیں، اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اس کی اردو دوسری ہے بکھیر دیتی ہے۔ ریاح کہتے ہیں ہوائیں، ہوائیں آ جاتی ہے، ان پتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کر کے، اور پھر وہ پتے لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ بن جاتے ہیں۔ اس مثال سے غور کرو، یہ تھوڑے سے دنوں میں، اس پہ ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینوں میں یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ۔ اچھا، یہ کانا کا جو لفظ ہے کانا، یہ میں ادھر لاتا ہوں،
اردو ہے وہ تھا کے لیے ہے. کانا کے معنی کیا ہے؟ تھا. لیکن جب اللہ کے سے پہلے آئے گا تو یہ تھا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہے رہے گا، کیونکہ اللہ تھا نہیں، اللہ ہے. یہ اللہ انہ کان توابا، اللہ معاف کرنے والا نہیں تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے آج بھی. تو اس لیے کہا. اچھا اس کی جو مؤنث ہے وہ کانت ہے. کیا ہے؟ کانت تھی. لیکن اگر اس سے ہم الف کو ہٹا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کن ہو جا، فیکون چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے، کن ہے، بس وہ کہتے ہیں ہو جا. علی کل شیء، ہر چیز پر. یہ کل کے معنی ہر، اور چیز کے میں شے پر کیا ہے؟ مکمل قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ آیت سنو گے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ سمجھ جاؤ کہ بارش ہو جاتی ہے، قطرہ زمین میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے نباتات پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خوبصورت منظر تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی خوبصورت منظر ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور وہی پتے، وہی پھول گر جاتے ہیں اور لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کر کے زمین کے ساتھ دوبارہ گر جاتے ہیں. اور تمہاری زندگی کی بھی یہی مثال ہے، آپ کی زندگی بھی یہی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ المال والبنون. کیا مال اور دولت جو ہے، مال دولت اور بیٹے، اقتصادی قوت اور افرادی قوت، یہ اگر دو چیزیں انسان کے پاس آ جائے تو یہ بھی دنیا کی کیا ہے؟ باغ بہار ہے. کیا ہے؟ زینت ہے. تو ہم کہتے ہیں زینت ہے، زیبائش ہے. دنیا کی زندگی کے یہ دنیا کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ باغ و بہار ہے. اسی طرح جس طرح پودے اگے اور اگنے کے بعد یہ ہوا، اسی طرح یہ مال اور دولت جو ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ مال جو ہے وہ ہاتھ کی کیا ہے؟ میل ہے. اسی کو مول کہتے ہیں، میل کہتے ہیں. یہ میل ہے، یہ رہنے والی چیز نہیں ہے جس پہ ہم زیادہ جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، کسی کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کیا ہے؟ زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں، یہ مال و دولت کے مقابلے میں جو آپ کے پاس قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ صالحات ہے، صالح اعمال ہیں جو کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والے ہیں. باقیات باقی اردو میں بھی کہتے ہیں اور صالح اردو میں کہتے ہیں. یہ دو الفاظ ہیں، باقیات ہم اردو میں کہتے ہیں باقیات، اور صالحات بھی کہتے ہیں کہ جو صالح اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں. یہ ان سب سے بڑھ کر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ضائع ہونے نہیں دوں گا، بلکہ اگر آپ قربانی کے مقابلے میں روزانہ یہ کہیں کہ الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تو کئی قربانیوں سے زیادہ ہے، کئی قربانیوں سے زیادہ ہے. پڑھتے جائیں، بولتے جائیں تو ہواؤں میں
فضاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یہ باقیات کیا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک کام جو آپ صالح عمل کریں گے، میں پہلی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس زمین کے اندر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بیج کو یہاں امانتاً زمین کو دے دیتے ہیں، تو اس زمین سے کچھ عرصے کے بعد 5-6 مہینے بعد یہاں سے پودا نکلے گا، اور پودے کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ پتے نکلنا شروع ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد اسی پودے پر پھول لگنے شروع ہو جائے گا، اس طرح لگنے شروع ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر پھل لگنے شروع ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ درخت جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک تناؤ درخت بن جائے گا. آپ نے زمین اللہ کی تھی، اللہ کی زمین میں اللہ کا دیا ہوا بیج آپ نے کیا کر دیا؟ امانتاً دے دیا. اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ پودا آیا تو یہ پتا نکلنے کے بعد اس نے اپنا عمل شروع کرنا، فوٹوسنتھیسس کا عمل اس میں شروع ہو گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہم خارج کرتے ہیں یہ اس کی خوراک بن جائے گی، اور یہ پتا ہمیں کیا کرے گا؟ آکسیجن گیس دینا شروع کر دے گا. یہ اس کا عمل شروع ہو گیا. یعنی آپ کو فری میں آکسیجن گیس کہاں سے مل رہی ہے؟ پتوں سے. یہ کسی نے کوئی بیج ڈالا تھا، اس بیج کے ذریعے سے پتے آ گئے، پھر ان پتوں کے اوپر کیڑے مکوڑے آ کر کے خوراک بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہونی بھی آ کر کے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شہد لاتے ہیں. اور ان میں اتنی برکت ہے اتفاق میں کہ ان کے اس عمل سے جو اس کا اخراج ہے، جو اس کا فضلہ ہے، ان کے اتحاد اور اتفاق کے کی برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شہد پیدا کیا. اسی طرح جب قومیں آپس میں مل کر کے اتحاد کر جائے اور ان کی اپنی منزل ہو، پروڈکٹیو کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ اس ملک کے اندر شہد پیدا کر دے. لوگوں کو ایک دوسرے میں مٹھاس، ایک دوسرے خوبصورت ماحول، اور ان میں سے اگر ایک پکھی غلط جگہ پہ جا کر پہنچ جائے اور جب بھی واپس آئے تو سارے مل کر کے ان کو کیا کرتے تھے؟ مار دیتے کہ تم غلط کیوں گئی، تمہارا کام تو یہ نہیں تھا. کتنا بہترین نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب یہ اسی طرح اس کے اوپر جو درخت ہے، اس درخت کے اوپر شاخیں لگ جائیں گی. شاخیں اگر سوکھ جائے تو یہ غریب آدمی جا کر کے اپنے کیا کرتے ہیں؟ چولہا جلاتے ہیں. اور اگر کارپینٹر اس کو لے جائے تو آپ کے لیے دروازے، آپ کے لیے الماریاں بنائے گا. اسی طرح یہ جو پھل ہے یہ آپ خود بھی کھاتے ہیں اور پرندے بھی کھاتے ہیں، اور جب یہ نیچے گر جاتا ہے پھل تو اس کے پولینیشن یعنی جب اور کیا کہتے ہیں پیداوار اور بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو زمین ہے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ جڑیں پھیل جاتی ہے اور زمین کیا ہو جاتی ہے؟ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کا چھلکا کیمسٹ نکالتا ہے اور اپنی لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور آپ کے لیے رنگ بناتا ہے. آپ کے لیے حکیم یہاں سے پتے اور پھول لے جا کر کے آپ کے لیے دوائی بناتا ہے. اور ایک دن اس کو بھی فانی ہونا ہے، اس کو بھی مرنا ہے. جب یہ درخت مرے گا، زمین کے اندر آ جائے گا اور زمین کے اندر دفن ہو جائے گا، تو صدیاں گزرنے کے بعد یہ کول میں تبدیل ہو جائے گا. اس میں کول میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر ہزاروں سالوں تک گزر جائے تو یہ بن جائے گا آپ کے لیے ڈائمنڈ. اور ڈائمنڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کیا کام کیا؟ ایک چھوٹا سا بیج. وہ بیج آپ کے گھر کا نہیں تھا، وہ بیج کس کا تھا؟ رب کا
صالح عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ سے. وہی بات اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی بھر مسجد کے گرد بھی ایک پودا نہیں لگا سکے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ نماز آپ کا صالح عمل اپنے لیے ہو سکتا ہے, پبلک کے لیے نہیں ہے. یہ جو صالح عمل ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہم مر جائیں گے لیکن یہ عمل جاری اور ساری رہے گا. اس لیے درخت کو کوئی کاٹ رہا ہے تو گویا وہ ایک انسان کو قتل کر رہا ہے. اگر آپ درخت کو کاٹیں گے تو گویا ایک انسان قتل ہو گیا. اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات, باقی رہنے والا عمل ہے وہ صالح عمل ہے. اور اس صالح عمل کا جو لفظ ہے یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 180. یہ 180 اگر آیا تو اس کی اہمیت ہوگی نا. یہ لفظ وہی ہے صلحہ سے, جو معاشرے کی اصلاح کرے گا وہ صالح کام کرے گا. یہ اصلاح کرنے والا, یہ صالحین کو ابھی آپ نے نماز میں سلام پیش کیا تھا یا نہیں کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اسی طرح جو لڑکیاں اگر یہ کام کریں گی تو وہ صالحات ہو جائیں گی. اس کا اپوزٹ, اس کا جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ ہے صلاحیت. کیا لفظ ہے؟ صلاحیت. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر معاشرے کی اصلاح وہ کرے گا جس کے اندر صلاحیت ہو. اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے رب سے اس کی دعا مانگی ہے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ ہمارا ملاپ باصلاحیت لوگوں کے ساتھ کرا دے. اگر آپ کی اولاد کو باصلاحیت دوست مل گئے تو ان کا بیڑا پار, اور جن کو فسادی دوست مل گئے ان کا بیڑا. اس کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ فساد. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اقبال نے کہا ہے ملا کا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ فساد ہے. کیونکہ وہ قرآن کو نہیں بیان کرتا. قرآن بیان کرے تو فساد ختم ہوتا ہے. وہ فرقہ بیان کرتا ہے, وہ مسلک بیان کرتا ہے. وہ بزرگوں نے یہ فرمایا, خدا نے یہ فرمایا, اور رب نے کیا فرمایا تم نہیں کہتے ہو. اس لیے فساد آتا ہے. بزرگوں کو چھوڑ دو, ان کے فرمان کو چھوڑ دو, رب کے فرمان کو بیان اپنا وطن رکھا دو. وہی صالحات ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا یا یوسف علیہ السلام کی دعا یا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد ہوگی. یوسف علیہ السلام کی دعا بھی آپ کو وہ بھی یہ کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. لیکن سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, رولر تھے, اور جب وہ اپنی فوج کو تیار کر کے باہر نکلنے لگے تو ایک چیونٹی تھی, اس نے اپنی قوم کو آواز دی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان تمہیں کیا کر دے گا. اس کی فوج آنے والی, ان کو پتہ ہی ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے سب. تو یہ آواز سننے والا کون ہے؟ سلیمان. سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی اور چیونٹیوں کی بولی سمجھ میں آتی تھی. تو وہ دیکھو, یہ دیکھو, اس کی دیکھو, حالت دیکھو. تھوڑا سا پہلے پہلے تو تبسم کیا, مسکرایا, پھر اس کے بعد اور زیادہ تھوڑا سا گیا. دیکھو اس کی حالت ہے. اور دعا نے کہا, پھر کیا کہ کھلکھلا کے ہاتھ پڑا. جب کھلکھلا کے ہاتھ پڑا تو اپنے بارے میں غور کرنے لگا کہ سلیمان یہ تم نے کیوں اس طرح کھلکھلا کر, تمہیں تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے مجھے وارن کر دیا, آگاہ کر دیا, ورنہ کہ یہ نہیں آگاہ کرتی مجھے تو نہیں پتا تھا. اب یہ اللہ رب اوزعنی, یہ دعا مانگا کرے, اے اللہ اب مجھے توفیق عطا فرما دے,
مجھے اپنے قابو میں کر دے، اے اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو نعمتیں کی ہیں، ان کا ہم کیا کریں، میں شکر ادا کروں، اور اب میں کیا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایک صالح عمل کر کے دکھا دوں جس سے تو، اس کے ہاتھ میں کیا تھا، وہ نماز پڑھنے گیا تھا، وہ تو بادشاہ تھے، انہیں بڑا کام کرنا تھا پبلک کے لیے تاکہ یادگار رہے۔ اب اگر ہمارے شہباز شریف رات کو تعلیم میں پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن قوم کے لیے کوئی یادگار کی نہ کوئی بجلی، نہ کوئی پانی کا کوئی کام کرے، نہ کوئی اور کرے، تو ہماری اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صالح عمل کر کے دکھائے، کہنے لگا کہ میں کچھ صالح عمل کر کے دکھا دوں اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور میرا ملاپ کن لوگوں کے ساتھ کرا دے، باصلاحیت لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ لفظ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا تھا۔ یہ صالحات جو باقیات رہنے والی چیزیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہترین اعمال ہیں، بہترین ہیں۔ انت رب کا، تیرے رب کے پاس یہ بہترین اعمال ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ اس پہ کون سا پیسہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے پر کون سا پیسہ لگتا ہے؟ دل صاف، دماغ صاف، فکر صاف، اس کا کیا ہے؟ ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا ثواب جو دینے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے، ثواب ہے، بدلہ، اللہ بدلہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اب جب تک یہ درخت قائم رہے گا، اس درخت سے جن لوگوں کو آکسیجن ملتی رہے گی، اس درخت کے اوپر جتنے پرندے اگر گھونسلہ بنائیں، وہ اس وقت تک آپ کے لیے دعائیں۔ اسی طرح اس سے جو حکیم دوائی لے کر گیا تھا، کسی کو شفا مل گئی ہے، وہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اس کے نیچے آرام کرنے والے کو اور اس کا درخت استعمال کرنے، اس کے ساری چیزیں استعمال کرنے، پھل کھانا، یہ سارا کچھ آپ کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے نمازوں میں کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے۔ بہترین عمل یہ ہے، یہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور بہترین امید بخش ہے، امید کے لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رہو، پرہیز رہو، تو یہ کیا کرے گا؟ تمہارے لیے بہترین آگے آنے والا دور جو ہے بہترین بننے والا ہے۔ امید سے مراد کیا ہے؟ مستقبل آپ کا بڑا تابناک بننے والا ہے اگر یہ کام کر کے دکھا دو۔ یہ دو آیات ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پڑھاؤں گا دل کی گہرائیوں سے پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ دیکھیے نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک مثال وہ بیان کیجیے کہ پانی برستا ہے اوپر سے، ہم برسا دیتے ہیں آسمان سے، اور یہ زمین کے اندر یہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ اندر جا کر خلق مل کر دیتا ہے زمین کو، اور اس کے ذریعے سے زمین سے کیا ہو جاتا ہے؟ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے دل کے اوپر قرآن کی آیات کی بارش کرتا ہے۔ جب یہ آیات اندر داخل ہو جائے گی تو آپ کے دل میں پیداوار پیدا ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے، حسنی سلوک، اخلاق، کردار بہتر ہو جائے گا۔ آگے فَأَصْبَحَ حَصِيمًا، کچھ عرصے کے بعد وہی باغ و بہار کیا ہو جائے گا؟ زرد ہو جائے گا۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہی پودے، وہی پتے، وہی پھول جو حسین منظر تھا، وہ ہوائیں کیا ہو جائے گی؟ ایک دن ہمیں بھی ہوائیں لے جائیں گی نا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ ہی کا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ،
یہ جو تم مال اور دولت کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے یہ خوش ہو رہے ہو اور اپنی اقتصادی قوت کو بڑھانا چاہتے ہو اور اپنے بیٹے افرادی قوت کو بھی بڑھاتے ہو، یار میرے پاس اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی جماعت میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، اتنی بڑی دولت میرے پاس ہے. یاد رکھو زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی اس باغ کی طرح، ان پھولوں کی طرح، پودوں کی طرح، یہ بھی ایک دن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. والباقیات الصالحات خیر، جو تمہارا صالح عمل ہے وہ کیا ہوگا، باقی رہنے والا ہے. وہ تیرے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے بہت بہتر اور مستقبل کی امید کے لحاظ سے بہت کیا ہے، کوئی امید بہترین عمل ہے. یہ دو آیات کی، اس کے اوپر اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں.